اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 8 دن نہیں گزرے ہوں گے بہار کے دورے سے میں آ رہا تھا، ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسے کے اختتام پر جو حادثہ ہوا وہ کہنے کے قابل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پورے علاقے میں جلسے بند ہیں۔ کیوں؟ جلسے کے عین شباب کے وقت ہو یا اختتام کے وقت کسی نوجوان نے کسی نوجوان لڑکی کو چھیڑا یا جو کچھ بھی ہوا ان کے معاملات، بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نوجوان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ تو کیا اس کام کے لیے جلسے؟ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ منبر نور پر بڑے باوقار اور عزت مآب شخصیات جلوہ بار ہیں۔ مجھ سے پیشتر شہزادہ فاتح بندیل گنج نے اپنے سریلی آواز میں آپ تک پیغامات نشر کیے، اور اس منبر پر بیٹھے ہوئے علماء، مفتیان ذوی الاحترام، مشائخ سب کی محبتوں اور عنایتوں کے ساتھ رات کے 2:30 بجے آپ کو آپ کی نیند خراب کرنے کی غرض سے میں حاضر آیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، میں اس وقت تقریر کیا کروں؟ یہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور جس کو روزہ رکھنے کی نیت ہو اسے ابھی سحری کی انتظامات میں لگ جانا چاہیے۔ میں خصوصیت کے ساتھ اتر پردیش اور بہار، جھارکھنڈ، بنگال کے جلسوں کی یہ روایت دیکھتا آ رہا ہوں۔ میری اس بات کو برا نہ مانیں، لیکن عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی میں لوگوں کو اتنی رات تک جگانا کوئی فائدے کا کام نہیں۔ جو پیغامات، جو دینی پیغامات دینے ہیں وہ دن میں بھی دیے جا سکتے ہیں، یا رات کے جلد حصے میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، ان میں سے کئی لوگوں کے متعلق میں بدگمانی نہیں کرتا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح کے کروڑوں جلسے بھی فجر کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ فرض ہے، اس کو فضیلت سے بھر بھر کر کے اگر جلسے کو پہنچا بھی دیا تو نفل اور مستحب تک پہنچا سکو گے۔ میرے عزیزوں، مستحبات کے لیے، نوافل کے لیے فرائض کو چھوڑنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے گاؤں والوں کی خوشی ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جلسے کے ذریعے سے بہت سارے لوگ دین سیکھ لیں گے۔ اب یہاں نیند کے وقت کیا دین سیکھیں گے؟ اکثر کو تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔
مولانا صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں یہ حقیقت میں ہے یا خواب میں ہے اکثر کو تو پتہ بھی نہیں، کل جا کر کے پتہ چلے گا کہ نہیں حقیقت میں جلسہ ہی ہوا تھا، کیونکہ رات کے 2:30 بجے آدمی خواب دیکھتا ہے۔ تو خواب دیکھنے کے اوقات میں تقریر کرنا یا جلسے میں ٹھنڈیوں میں بٹھانا، ان روایات میں تھوڑا سا تغیر ہو اور اصلاح ہو جائے تو کیا کہنے۔ میں نے ابھی محسوس کیا، ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں، انہوں نے بہار کے جلسوں کے متعلق بتایا کہ 1 سال کے اندر ان کی رپورٹ کے مطابق 4000 جلسے ہوئے ہیں، اور ہر جلسے میں 2-4 لاکھ روپے تو خرچے بھی ہوئے ہیں، ہر جلسے میں خرچے، پورے میدان بھر یہ ٹینٹ لگانا، پنڈال لگانا، جن کا کل خرچہ ملا کر کروڑوں تک آ جاتا ہے، لیکن پورے بہار میں مسلمانوں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں بن سکی، ان کی بچیوں کے لیے ایسے ادارے نہیں بن سکے۔ یاد رکھنا، آپ جلسہ کر کے 1 رات تک ہو سکتا ہے اس کو سجا دیں گے، کل شام میں اگر ان میں سے پکڑ کر پوچھیں تو کئی لوگوں کو تقریر بھی یاد نہیں ہوگی کل رات کیا کیا تھا تقریر۔ علماء کی باتیں چند لوگوں کو یاد رہ سکتی ہیں، اکثر تو بھول جائیں گے، اور مہینہ ہو جانے تو پنڈال بھی یاد نہیں رہے گا، لیکن جس ادارے کی بنیاد رکھ دیا آپ نے وہ صبح قیامت تک زندہ رہنے والی، اور آنے والی نسلیں وہاں سے تعلیم بھی پائیں گی، فیض بھی پائیں گی۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں میں ان جلسوں کا مخالف نہیں، اگر مخالف ہوتا تو آتا کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں اب کس کے پاس کس کی تقریر نہیں آئی ہے مجھے بتاؤ۔ ہر بندہ، ارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کی تقریریں آپ ہاتھ میں رکھ کر کے سن رہے ہیں، آج ہمیں بھی سن رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، تمہارے پاس سارے علماء کی تقریریں پہنچ جا رہی ہیں۔ یہ جلسہ اب یہ اس زمانے کے جلسے تھے کہ لوگ بالمشافہ یا دور سے بھی سن نہیں پاتے تھے، علماء کو بلایا جاتا اور دین پھیلایا جاتا۔ آج تمہارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے سے سارے علماء کی تقریریں، چاہے وہ آڈیو ویڈیو، سب پہنچ گئی ہیں۔ اب ان جلسوں کا اس غرض سے استعمال ہو سکتا ہے کہ علماء سے یہ ملاقات کرے، مصافحہ کرے، صحبت میں بیٹھے، اس کے لیے اتنے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی مسجد میں بھی ہمیں بٹھا دیں، لوگ فیض اٹھا لیں گے علماء سے۔ میرے عزیزوں، یہ درد ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے امت کو جن کاموں میں آج اپنی محنت کرنی تھی، ان کاموں کو چھوڑ کر آج بھی اپنی پرانی روش پر قائم ہے۔ جس وقت کیمبرج، آکسفورڈ، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اس وقت جانتے ہیں پورے ورلڈ میں جو سب سے زیادہ پاور والے اور مال والے جو بادشاہ تھے وہ ہندوستان کے مغل بادشاہ تھے، جن کے پاس سونا چاندی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریز یوں ہی یہاں پر جھپٹا مارنے نہیں آئے تھے، ہندوستان میں بہت کچھ تھا اس لیے آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت وہ یونیورسٹیاں بن رہی تھی، جب کیمبرج ہو، آکسفورڈ ہو، آج پوری دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیاں، اس وقت ہمارے راجے مہاراجے یا بادشاہ تاج محل بنا رہے تھے، قطب مینار بنا رہے تھے، لال قلعہ بنا رہے تھے، جو آج پکنک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ پکنک پوائنٹ بنا کر کے کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی۔ اگر علم کی ایک درسگاہ بنا دی جاتی تو لاکھوں لوگ اس سے اپنے علم کی پیاس بجھاتے رہتے۔ تاج محل سے کتنے عالم فارغ ہوتے ہیں، تاج محل سے کتنے ڈاکٹر نکلتے ہیں، کتنے انجینئر نکلتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف اور صرف ایک فوٹو لینے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی سوچ کو بدلیں، ان جلسوں کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے۔ اگر جلسہ کرنا ہی ہوتا تو دن کے وقت آپ کرتے، حلقے بناتے۔ یہ سارے جو علماء بیٹھے سب کو تو موقع نہیں ملا، ابھی 2-3 کو جو موقع ملا آپ جھیل گئے ہوں گے۔ سب کو موقع دیا جاتا مائک کا،
جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کتنی رات ہو کتنی صبح ہو جائے، لیکن ایک طریقہ ہے، یہ میدان پورا ہے، سارے یہاں پر 10 لوگ 15 لوگ ایک حلقے میں بیٹھ جاتے، ایک عالم ان کے پاس بیٹھتا، 1 گھنٹہ ان کو وضو کے مسائل سکھاتا، انہیں تیمم کے مسائل سکھاتا، استنجا اور غسل کے مسائل سکھاتا۔ 50 علماء بھی ہوں تو اس میدان کے لیے ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا، صرف اسٹیج کی زینت نہیں بنتے۔ اور آپ کا فائدہ یہ ہوتا کہ خالی آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتے کمبل اوڑھ کر کے بیٹھنے کے لیے، بلکہ کچھ سیکھ کر کے جاتے۔ اتنے بڑے جلسے سے وضو کے فرائض نہیں معلوم ہو سکے تو کیا کیا جلسے میں؟ اتنے بڑے جلسے میں جس میں لاکھوں کی خرچ ہو گئے، نہانے کا طریقہ نہیں معلوم ہوا، ناپاک کا ناپاک ہی رہا، جلسے میں کون سا پاک کیا گیا؟ میرے عزیزوں، آئندہ کے سلسلے میں اس بات پر غور کریں، جلسہ اس طرح سے ہو کہ 50 علماء ہیں کہ 100 علماء ہیں، سب کو کام پہ لگائیں۔ میں خود میدان میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ 10 لوگوں کو اگر 1 گھنٹہ سکھا دیا جائے مسائل دینیہ، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کامیاب جلسہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی، مشکل سے اس میں 8 یا 10 صحابہ بیٹھے تھے، مسائل سیکھ رہے تھے، اور اتنے ہی صحابہ رات کے وقت کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے، اور ایک صحابی سے حضور نے فرمایا یہ دونوں جماعتیں عبادت میں ہیں لیکن اس میں افضل کون ہے جانتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ ان سے بھی افضل ہے جو عبادت کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا ایک مسئلہ رات میں یاد کر لینا رات بھر نفل پڑھنے سے افضل ہے، افضل ہے۔ ان طریقوں میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، اور یہ دیکھیں ہو سکتا ہے آج اس جلسے میں 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہو۔ میں اپنے ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سال میں 1 مرتبہ کر رہے ہوں، میں کہتا ہوں 10,000 روپے 20,000 روپے ہی اس کو خرچ کرتے رہے، ہر مہینہ کریں، ہر مہینہ کریں، لیکن اتنے بڑے پنڈال کی ضرورت نہیں، اتنے بڑے اسٹیج کی ضرورت نہیں۔ چند علماء ہوں وہ آئیں، دن بھر آپ کے ساتھ بتائیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارے، اور شام کے وقت دعا صلاۃ و سلام کے ساتھ علماء اپنے گھر جائیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ مہینے میں 1 مرتبہ بھی آپ اس طرح سے کرتے رہیں تو سال نہیں گزرے گا کہ آدھے عالم آپ بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سال میں 1 مرتبہ جلسہ ہوگا، پھر اگلے سال جب تک پتہ نہیں کتنا زنگ لگ چکا ہوگا، کتنا زنگ لگ چکا ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوی لگیں یا بری لگیں، لیکن اتنی رات جاگ کر اتنی ٹھنڈیوں میں، اچھا دوسری بات، ایک عورتوں کو ان کے بچوں کو میدان میں اس طرح سے جمع کرنا، ان کے لیے الگ سے انتظام کریں۔ یا عورتیں بچے یہ ساری یقیناً یہ دین سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے آئے ہوں گے، لیکن ان کو دین سکھانے والی کوئی عالمہ ہی آ جاتی تو یہ بالکل فری ہو کر اس سے سیکھ سکتے ہیں، یا کسی عالم دین سے انہیں سکھانا ہو تو پردے کا باضابطہ انتظام کیا جائے، معقول انتظام کیا جائے۔ یا تو جس طرح یہ مسجدوں میں نہیں آتی، اسی طرح ہمارے جلسے کی آواز ان کے گھروں تک پہنچائی جائے، جو سننا چاہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سنیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 8 دن نہیں گزرے ہوں گے، بہار کے دورے سے میں آ رہا تھا، ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسے کے اختتام پر جو حادثہ ہوا وہ کہنے کے قابل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پورے علاقے میں جلسے بند ہیں۔ کیوں؟ جلسے کے عین شباب کے وقت ہو یا اختتام کے وقت کسی نوجوان نے کسی نوجوان لڑکی کو چھیڑا، یا جو کچھ بھی ہوا ان کے معاملات، بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نوجوان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ تو کیا اس کام کے لیے جلسے؟ مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خبر یاد رکھیں
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے سے بچانے کے لیے مومنوں سے فرمایا تھا اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہ سے بھی بچو۔ بہرحال یہ میری باتیں تھی جلسے کے حوالے سے، اگر پسند آئے تو عمل کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے نظام کو چلا ہی رہا ہے، یہ چلتا ہی رہے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہے، مفتی شاہ نواز صاحب یہ جامعہ ازہر کے فارغ ہیں، ازہری قاری بلال ازہری صاحب، یہ بھی ایک روایت بند کر دیجئے، تھوڑے دن کے لیے بیٹھ جائیے آپ۔ یہ نوٹوں کی جو بوچھار کرتے ہیں، یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ کہاں سے سیکھ کر کے آئے؟ علماء کو اگر نظر آپ پیش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بند ہاتھوں میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اڑا رہے ہیں ان کے اوپر، وہ آپ کو مجرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر، اور آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کی روایت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو اس میں کس چیز کا مزہ آتا ہے؟ نوٹوں کو اڑانا۔ وہ منبر رسول ہے اور جو بیان کر رہا ہے وہ نائب رسول ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ادب اتنا ضروری ہے آپ پر، میں بتا نہیں سکتا۔ اس چیز کا ہمیشہ ادب رکھا کریں، اور ادب سے دین آتا ہے، ادب سے دین آتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے چند نوٹ یہاں پیش کر دیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، اس برے رواج کا بھی خاتمہ کریں۔ ہاں، ہم لوگ جو ہے اپنا معمول بھی بتائیں، نعت خاں کو بلائیں اور نعت خاں سے سنیں، نوٹ خاں سے نہیں، نوٹ خاں سے نہیں، نعت خاں۔ اور نعت پاک پڑھنے والا بھی ایسا ہو کہ وہ نعت پڑھے آپ کے دل میں رقت طاری ہو اور اپنے نبی کو دیکھنے کی طلب پڑ جائے، یہ نہیں کہ اچھل کود ہو رہی ہو یہاں پر، ورنہ قوالی میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اور دوسرے، وہ بھی جائز قوالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں پر سارے لوگ اپنے نفسانی خواہشات نکال کر اچھل کود کرنے کو قوالی کہتے ہیں آج، اور دلیل کے لیے سما کی بڑی بڑی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا، دو چند اشعار پر یہ اچھل کود کرنے والے اور واہ واہ کرنے والے، قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو تمہارا وجد کہاں جاتا ہے؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا ہے، وجد بھی نہیں آتا۔ ارے سمجھ میں آتا تو وجد آتا۔ تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ میں جو بات کہہ رہا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں ان علماء سے، اور شاید ناظم اجلاس بھی اور یہ بڑے علماء بھی، انہوں نے بتایا رات کے 10 بجے سے وہ اسٹیج پہ بیٹھے، 10 بجے سے بیٹھے۔ یہ تو دین سیکھ کر کے آئے جامعہ ازہر سے، یہاں کیوں بیٹھے؟ اب تک اتنی رات تک بیٹھے، یہ کسی کی روح رعایت میں بیٹھ گئے، یا ہماری محبت میں بیٹھ گئے، یا جلسے کے رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے بیٹھے؟ انہوں نے تو دین سیکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے شارٹ ٹائم میں آپ اپنے جلسوں کا صحیح معنوں میں پیغام پہنچا دیا کریں۔ بڑے ادب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں منتظمین مجلس سے بھی، انتظامیہ سے بھی، کہ ہاں کسی ایک مقرر، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بلایا جائے، مجھے بلایا جائے، میں ضروری نہیں سمجھتا۔ مجھے بلانے کے لیے نہ کسی تام جھام کی ضرورت ہے، نہ زیادہ جھمیلے کی ضرورت ہے۔ جس دن بھی دین کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ العزیز، میں گلی میں کھڑے ہو کر کے بھی آپ کے درمیان خطاب کروں گا انشاءاللہ۔ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے، میری عادت ہے پہلے سے مزاج، اور میں تعریف کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، لیکن کبھی اگر بلائے تو ایک مقرر کو بلائیں اور خوب من بھر کر کے اس سے سنیں، اس سے پورا دین سنیں۔ یہ نہیں کہ وہ مقرر بیچارہ اس کی رعایت کرتا ہوا ادھر سے ادھر کرے، دوسرا تیسرے کی رعایت کر رہا ہے، اور سارے لوگوں کو یہاں پر ایک ہی چین میں باندھ کر کے رکھا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ممبروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ممبر کیسے تھے جس پہ سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھا کرتے تھے، ایک بات بھی ادھر کی ادھر نہیں ہوتی تھی، کوئی نہ اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوتا، نہ کوئی
ایسے ہی الفاظ کی برسات برسا رہا ہوتا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جلسے میں شروع میں ہی چلے جاتے تھے، شروع میں ہی آتے، ہر جو بھی مقرر آتا اس کی پوری سنتے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ان کے سامنے تقریر کرنے والا کیسے کرتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لچھے دار الفاظ میں لوگوں کو ورغلا کر کے چلا گیا، وہاں پر ایک ایک لفظ بھی تولا جاتا تھا۔ بہرحال آج ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سارے علماء مل کر کے اس روایت کو بدلیں اور دین کو سکھانے کے لیے اخلاص ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اب ظاہر سی بات ہے اتنا تو میں آپ کو بول لیا، یہ میرے دل کی بھڑاس تھی، رکھتا تو درد ہوتا، اس لیے بول لیا۔ بہت دیر سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے، اور ایسی ہی رکھ کر کے جاتا تو بار بار یاد آتی، اس لیے میں بول لیا۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ اتنی رات آپ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے، سننے کے لیے بیٹھے، نہ یہ کہ پھر دری اٹھانے کے لیے بیٹھے ہو، ایسا تو نہیں۔ تو بہرحال اتنی رات میں اگر سننے کے لیے بیٹھے تو یہ کمال ہے آپ کا، اور یہ آپ کی محبت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور جلد ختم کر کے اس بات کے وعدے کے ساتھ ہم جائیں گے کہ فجر کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اگر فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو یہ پورا جلسہ خراب ہے، کچھ بھی نہیں آپ نے حاصل کیا، اور فجر آپ نے پڑھ لیا تو اس پورے جلسے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ہاں، اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے رسول سے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ توجہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی خدا سمجھ لیا، خواہشات کو ہی خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کا خدا ہے؟ خواہشات کیا ہیں؟ یہی دنیا طلبی ہے۔ کبھی کسی آدمی کو گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اس کے لیے اتنا ہلچل مچاتا ہے جیسے لگتا ہے اس کو کرنا فرض ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود خواہشوں کو بنا لیا، خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے لوگوں کے سفارشی بنیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے آپ وکیل بنیں گے جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں ایک حدیث اس خطبے میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن بن ہی نہیں سکے گا جب تک کہ اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں کے مطابق نہ بنا دے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور فرماتے جب تک تم اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم پورے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہاں جینا ہے۔ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ میری مرضی ہے مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو۔ نوجوان لڑکا اپنے باپ کی ڈانٹ سن کر کے اسے جواب دینے لگتا ہے ابا میری لائف ہے مجھے جینے دو۔ کوئی اگر نصیحت کرے کسی کو تو کہتے ہیں ہماری لائف میں انٹرفیئر مت کیا کرو، ہماری زندگی میں دخل اندازی مت کرو، ہمیں اپنی مرضی سے جینے دو۔ یہ کفار کی بولی ہے، یہ کافروں کی بولی ہے۔ مومن کی زندگی میں جو کچھ بھی اسے کرنا ہے وہ مرضی رسول کے مطابق کرنا ہے، تبھی اس کا ایمان ہے، ورنہ ایمان کہاں ہے؟ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ رسول کی مرضی کے مطابق۔ اور اس آیت کو اگر میں صحیح معنوں میں سمجھاؤں تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر سے سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہمیں نشہ کرنے دیا جائے،
ہمیں آوارہ گردی کرنے دیا جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں بتاتا ہوں تمہاری اپنی زندگی ہے کہاں؟ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ اگر تمہاری اپنی ہی زندگی ہے تو جب موت آئے تو 5 منٹ اور بڑھا کر کے دکھا دو. بڑھا کے دکھا دو. تمہاری اگر یہ زندگی ہے تو یہ تمہاری زندگی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی دی ہوئی ہے اور رسول کی امانت ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نغمات میں اسے یوں سمجھایا تھا: زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے. زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر. لوگوں نے یہ سمجھا مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، وہ خام خیالی میں ہے. اور پھر میرے مرشد فرماتے بُلْحَوَسْ سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. سیم و زر کس کو کہتے ہیں؟ سونا چاندی. سونا چاندی کی بندگی، اس کی غلامی اچھی نہیں. بُلْحَوَسْ سن، بُلْحَوَسْ کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کا پجاری. وہی آیت کریمہ پر میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی ہی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ چاہ لیا تو وہ کرنا ہے. انہوں نے کسی گناہ کی سوچ لیا تو اس کے پیچھے بھاگنا ہے، چاہے اس کے لیے لاکھوں روپے کیوں نہ خرچ کرنے پڑے. اپنے خواہشات کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے یہ خواہشات کے پجاری ہیں. اور ان کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ایسا دل رکھتے ہیں جس میں انہیں سمجھ بھی نہیں آتی ہے. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر سن نہیں سکتے. یہ لوگ جو خواہشات کے پجاری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جانوروں سے بھی گئے گزرے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں عطا کی، شہوت ہے ان کے پاس. جانور جو ہے جان بوجھ کر کے یا عقل سے سمجھ کر کے جو کچھ کرتا ہے وہ نہیں کر رہا ہے. انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، اس کے باوجود یہ گناہوں میں ہے تو یہ جانوروں سے گرا ہوا ہے. جانوروں سے گرا ہوا ہے. فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ بُلْحَوَسْ سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. یہ جو تم نیتاؤں کے چکر میں پڑے، کبھی ان کی جوتیاں اٹھانی پڑ رہی ہے، کبھی ان کی دھوتیاں اٹھانی پڑ رہی ہے، کبھی ان کی گاڑیاں دھلنی پڑ رہی ہے، کبھی ان کے لباس اٹھا کے ان کی دریاں بچھانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار. حضور پاک کو چھوڑ دیا تو اللہ نے سارے لوگوں کی غلامی میں تمہیں لگا دیا. جاؤ اب نیچ قسم کے لوگوں کی بھی غلامی کرنی پڑ جاتی ہے. تم نے قرآن اور حدیث کو حکم نہیں مانا تو اپنے فیصلے کرانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تمہیں پتا ہے کورٹ اور کچہری میں وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس 70% کیسز صرف تمہارے قوم کے آتے ہیں. 70% کیسز صرف تمہاری قوم کے آتے ہیں. کیوں؟ میں نے تمام چیزوں کا ایک ہی سبب سمجھا، حضور کی غلامی سے جب بھی یہ قوم منہ موڑے گی مولا ان کو ذلیلوں کے قدموں میں چھوڑ دیتا. آج میرے عزیزو یہی تو حالات ہیں ہمارے. خواہشات سے نکل آؤ. کب تک تم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگو گے؟ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چہرہ ایسا بنانا ہے جیسے دنیا دیکھے، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا بناؤں جیسا مدینے والے دیکھیں. کیوں یہ نہیں سوچتا؟ تم ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کپڑے میں ایسے پہنوں کہ لوگ دیکھ کر کے مجھے ڈانسر سمجھیں، لوگ دیکھ کر کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھیں. تم نے یہی سوچا؟ کبھی کپڑے پہننے کے وقت یہ خیال کیا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ اللہ اس کے رسول دیکھیں تو خوش ہوں، اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں میری عزت بنی رہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں سوچتا بھی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں خواہشات کا پجاری.
آپ لوگ اگر خواہشات کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر جہاد کہا ہے. جہاد اکبر ہے یہ. لوگ آج جہاد کا لفظ کہنے سے بھی کترا رہے ہیں. میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے علماء کے درمیان بھی یہ خوف ڈالا گیا ہے. میں کہتا ہوں میرا تو معمول ہے کہ میں ہر جمعہ جہاد پر بات کروں, ہر جمعہ جہاد پر بات کروں. کیوں؟ ان پروپیگنڈا پھیلانے والے پاکھنڈیوں کی بات سن کر کے میں اپنے اسلام کو چھوڑتا چلا جاؤں؟ اگر میں لفظ جہاد کو ہٹا دیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے. ایک دن آئے گا پھر یہ نماز سے چڑ پیدا کریں گے, پھر تم نماز کا لفظ بھی نہیں بول کے اشاروں میں بولنے لگ جاؤ گے. ہاں, ان کو پھر تکلیف ہر ایک چیز سے ہونے لگ جائے گی. آج دیکھتے نہیں اس زہریلے ماحول میں کن کن چیزوں سے انہیں تکلیف ہونے لگ گئی. یہ تنگ نظری نہیں ہے تو کیا ہے, تنگ دلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے سنا تھا. آپ نے فرمایا ابھی دنیا اگر 10 لاکھ سال بھی چلے تو ان کی مسلمانوں کے متعلق جو نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. کچھ کٹر واد لوگوں کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں, جن کے سینوں میں, جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی, زہر بھر دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں, ان چند کتوں سے ڈر کر کے اسلام سے ہم ہاتھ نہیں پیچھے دیں گے. میرا دین کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند. بے شک بے شک, حق ہے, بہت خوب ہے سر. اور فخر سے یہ کہنا, داڑھی اگر کسی کو چبھتی ہے تو اور بڑی کریں گے, امامہ کسی کو گڑتا ہے تو اور اونچا پہنے گے, حجاب سے کسی کو جلن ہے تو ہر بچی کو حجاب پہنا ہے. ہونا تو یہی چاہیے نا, ہونا تو یہی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ والوں نے کہا تھا تمہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, بس ایک کام تم کرنا, قرآن بلند آواز سے کبھی مت پڑھنا. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہتے تھے, لیکن آپ کی عادت تھی کہ جب صحن میں بیٹھ کر تلاوت کرتے آواز بلند ہو ہی جاتی, اور آپ کی تلاوت سن کر کے روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے مکہ والوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ سے باہر کیا, مارا بھی آپ کو, شہر سے باہر نکالا. اور شہر کا ایک بڑا پہلوان آدمی وہ آیا اور دیکھا راستے میں, کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا مجھے لوگوں نے نکال دیا ہے, شہر بدر کر دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا بس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اس آدمی نے, اس پہلوان نے کہا ابو بکر تجھ جیسا شریف آدمی اگر مکہ میں نہیں رہا تو پھر کسی کو مکہ میں رہنے کا کیا حق ہے؟ میں تجھے امان دیتا ہوں, تم میرے پاس رہو گے, کوئی تمہاری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا. لیکن وہ پہلوان بھی کوئی مسلمان نہیں تھا. اس نے حضرت ابو بکر کی محبت میں امان دے دیا اور واپس مکہ لے آ کر کے بڑی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا, اے مکہ والوں سنو, ابو بکر اب میری امان میں ہے, کسی کو اگر بات کرنا ہے تو مجھ سے بات کریں. مکہ میں کسی کو ہمت نہیں تھی ابن دغنہ سے بات کرنے کی, اس پہلوان سے بھیڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. لیکن ہوتا کیا, سارے مکہ والوں نے کہا کہ اس پہلوان سے کہ میاں آپ نے امان دے دی, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں, بس ابو بکر سے اتنا کہو کہ قرآن بلند آواز سے مت پڑھا کرے, ہمارا صرف اتنا ہی آبجیکشن ہے اور کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا لوں گا. حضرت ابو بکر کو اس نے کہہ دیا. لیکن دوسرے دن حضرت ابو بکر جب قرآن پڑھنے لگے, دھیرے 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 کرتے آواز پھر بلند ہو گئی. لوگ سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. جب بھی آپ تلاوت کرتے راستہ چلتا وہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. آج جب ایک قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. 14 صدیوں پہلے پیور آواز جب نکلتی ہوگی, وہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھی بھی نگاہ, صدیق اکبر کی تلاوت لوگ جمع ہو کر کھڑے ہو جاتے, سب کان لگا کر سنتے, اور پھر مجمع میں کوئی نہ کوئی مشرف اسلام ہوتا. پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا, لوگ آئے اور چلانے لگے پہلوان کو کہ میاں تمہاری وجہ سے ہم نے اسے واپس مکہ میں لے لیا. پھر وہی کام شروع ہو گیا. اس نے سمجھایا ابو بکر تھوڑا دھیرے پڑھو, دھیرے پڑھو. دوسرے دن پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے پھر بلند ہو.
ابن دغنا جو پہلوان تھا اس نے آ کر کہا ابو بکر میں نے سارے مکہ والوں سے مخالفت جھیل کر تمہیں پناہ دی ہے، امان دیا ہے، میری امان میں تم رہ رہے ہو اور اس قرآن کی وجہ سے پھر تمہیں مارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا ابن دغنا تو اپنی امان اپنے پاس رکھ، میرا قرآن میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے، نعرہ رسالت، اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے تیرے امان اور تیری پناہ میں کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے ایسی پناہ کی ضرورت نہیں، میرے رب کی پناہ میرے لیے کافی۔ کیا کہنے ہیں حضرت، واہ 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 واہ۔ ہٹ گئے وہاں سے، یہ نہیں کہ اس کو راضی رکھے، اس کا تھوڑا دل رکھتے رہے کیونکہ یہ ہمیں بڑی مجمع میں امان دیا، نہ، اسلام کے شاعر سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، چاہے وہ ہمیں امان دینے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ آج میں یہی بات کہوں گا، دل رکھو سب کا، لیکن اسلام کو توڑ کے دل نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، ہندوؤں کا دل رکھو، آپ کے پڑوسیوں کا دل رکھو، لیکن میرے نبی کو چھوڑ کر دل نہیں رکھا جائے گا، قرآن کو موڑ کر کے دل نہیں رکھا جائے گا، ہاں، نمازوں کو برباد کر کے دل نہیں رکھا جائے گا۔ اپنی عبادات میں، اپنے اسلام میں پورے سچے ہو جاؤ اور پورے دنیا کا دل رکھو، پوری دنیا کا دل رکھو، ہم آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرے۔ ہاں، تعلیب قلب بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا، لیکن طریقہ یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے نہیں، جیسے آج بیچارے ہمارے درمیان کے کچھ نیتا لوگ چلے گئے، ان کا دل رکھتے 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 ایسے ہو گئے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اپنی چال بھول گیا، یہ خود کیا تھے انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور میں اکثر اس محاورے کو بدل کر کے یوں کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کیا کہنے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک شیر تھا، وہ کتوں کے دل رکھنے کے لیے کبھی کبھار بھونک لیا کرتا تھا، چارہ کھا لیا کرتا تھا، چند دنوں کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ شیر تھا، یاد ہی نہیں رہا، وہ کتوں کی صحبت میں کتا ہی بن گیا۔ اس بات کو سمجھو میرے عزیز، دل رکھو لیکن اسلام کو ساتھ میں رکھو۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑو گے اور ان کی غلامی کو چھوڑو گے تو ہر جگہ کی غلامی کرنی پڑے گی، ہر جگہ کی غلامی کرنی پڑے گی۔ لفظ جہاد کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے، ایک پاکیزہ لفظ ہے، یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں آج لفظ جہاد کو لے کر۔ کبھی آج تک ان دجالی میڈیا کو یہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی، پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل نے جنگ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کی، امریکہ نے جو جنگیں چھیڑ رکھی ہیں الگ الگ ملکوں میں، کبھی جنگ بند نہیں ہوئی، 20-20 سال تک یہ جنگ کرتے رہے۔ رشیا نے جو جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ کبھی بند نہیں ہونے دیا، 10-10 سال تک یہ لوگ لڑتے رہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلامی جہاد سے تکلیف ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل 17 غزوات میں گئے، اور ایک حدیث میں 27 چھوٹے بڑے ملا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، پوری جنگوں میں جو قتل ہوئے لوگ کتنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 10 سال کے اندر، پورے 10 سال کے اندر جو غزوات ہوئے اس میں جو قتل ہوئے وہ 248 لوگ تھے۔ 248 کے علاوہ لوگ نہیں مارے گئے۔ اور یہاں پر اگر میں ایک رپورٹ بتاؤں، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی دنیا میں، پہلی عالمی جنگ جس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، اور دوسری عالمی جنگ جو ہوئی 1940 کی آپ رپورٹ نکال کر کے پڑھیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، اور اتنے بے گھر ہوئے جن کے ہاں جنگوں میں خون بہایا گیا کروڑوں لوگوں کا۔ وہ آج ہمیں جہاد کے بارے میں سکھانے آئے، وہ ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ جہاد ایک سخت چیز ہے، کٹر چیز ہے۔ تم اپنے گھر کی تلاشی لو، کتنوں کا خون بہایا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، علماء کو یہ چاہیے کہ اسلام کی کسی بھی عنصر پر بولے تو بالکل سر چڑھ کر کے بولے، حق بات علل اعلان کی جائے گی،
ہمیں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں چور قوم سے نہیں ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لیکن آج جس جہاد کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس بات سے خوف نہ کریں، جسے ڈر لگتا ہو ویسے بھی 3 بج چکے وہ جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور پھر اس کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ چلانے دو، اگر ٹرائل چلے گا بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ چلے گا۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ واہ 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 واہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ گر عشق جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شرط اتنی سی ہے کہ نام محبوب پہ دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ ہمیں قبول ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیش کو خراب کرنے کے اور امن کو نقص پہنچانے کے خواہاں نہیں ہیں، ہم فسادی لوگوں میں سے نہیں ہیں، فتنہ برپا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں اس زمین سے پیار ہے، محبت ہے، اور ہم یہاں امن کے لیے ہی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب اپنے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو، تکلیف گھر بنانے والے کو ہوتی ہے، اور جس کو پورا گھر توڑنا ہے وہ دنگائیوں کی طرح ناچتا رہے گا۔ ان کے ناچنے کو دیکھ کر کے ہم نہیں بولیں گے میرا دیش خراب ہو رہا ہے، اس کی امیج برباد ہو رہی ہے، دوسری جگہ ہر جگہ ایک الگ امیج جاتی ہے، اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں جو بات کہہ رہا تھا، حدیث مصطفیٰ، اب کے زمانے میں جس جہاد کی تمہیں ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے حق بات کا اعلان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، منبر دیا ہے، تو یہ جہاد تو کرو، حق بات ظالموں کے سامنے بڑھ چڑھ کر کے کہنا، یہ افضل جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی، جس کو جو طاقت دی، وہ اپنی محنت سے حق بات کا اعلان کرتا رہے اور کسی کی روح رعایت نہ کرے، حق بات بولنے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ بہرحال اپنی خواہشات کو کم کر لیں، اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ، چند مہینے پہلے کی بات ہوگی، ایک شہر میں میں جلسے کے لیے گیا تھا جہاں میری قیامگاہ تھی۔ ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے، ویسے کئی لوگ آتے ہیں، وہ بڑا سج دھج کر کے آیا تھا، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر مصافحہ کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ہمیشہ ایسی لباس میں رہتے ہو، ایسے ہی تیار رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے پہن کے آئے، ویسے تو میرے کپڑے جینس ہے، فلاں ہے، آپ سے ملنے کے لیے میں اچھے کپڑے، بہت دنوں سے مجھے انتظار تھا آپ سے ملنے کا، خوشبو لگایا ہوں، نہایا ہوں، دھویا ہوں، ساری چیز۔ اس دن میں نے ایک بات یاد کی، اس نوجوان سے کہا میری کوئی حیثیت نہیں، مجھ سے ملنے سے کیا حاصل ہے، لیکن تیری محبت تھی اس لیے تو سچ کر کے آیا۔ تجھے پتا ہے ایک دن ہمیں حضور سے ملنے کے لیے قبر میں جانا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور ہر مومن کو یہ ماننا ہوگا کہ حضور ہماری قبر میں آئیں گے، اور فرشتے ان کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میرے عزیزو، ایک عالم سے ملنے کے لیے تم سج سنور لیتے ہو، بتاؤ اپنے نبی سے ملنے کے لیے اب تک کیا کیا تیاریاں کی؟ کیا اپنے چہرے کو سجا لیا کہ اچانک بلاوا آیا تو حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ اچانک اگر بلاوا آ گیا تو حضور کی بارگاہ میں کون سے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ یہ بات یاد رکھو۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا ہے، اپنے زمانے طالب علمی میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان جس کے باپ کا یہاں انتقال ہو گیا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت حالات ایسے کہ کئی لوگ یہاں سے جانے کے بعد مصر میں داڑیاں چھلا دیتے ہیں،
مونچھ بھی صاف، اور وہ سوٹ بوٹ پر بھی آ جاتے ہیں. خیر آزادی ہے اپنے لباس کی، میں ان پر نہیں بات کرتا. لیکن ایک دن مجھے یہ بہت بات کھٹکی. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آنے کو تیار نہیں، رو تو بہت رہا تھا. جانے کے راستے بھی تھے لیکن جانتے ہیں کس وجہ سے نہیں آیا. کہا یہاں تھا تو داڑھی تھی میری، میں نے چند لوگوں کے بہکاوے میں یہاں داڑھی چھلا لیا. اب گھر جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، اور اگر میرے باپ کے جنازے کے آگے مجھے بڑھائیں گے تو کیا میں امامت کرنے کے قابل ہوں؟ اس لیے میں اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا پاؤں گا. مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اگر چہرہ بدل لیا ہے چند مہینوں کے لیے تو اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آ پا رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس دن تمہیں جانا ہے پتہ ہے؟ تمہیں ڈیٹ دیا ہے کسی دن ملک الموت نے کہ تمہاری موت 15 اگست کو آنے والی ہے، تمہاری موت 20 اگست کو آنے والی ہے؟ ڈیٹ ہے کسی کے پاس؟ کل کی صبح بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے نہ دیکھے کوئی، کل کی شام ہماری آخری ہو سکتی ہے. اچانک بلاوا آئے گا حضور کی بارگاہ میں. اور جب میں نے بزرگوں سے یہ پڑھا کہ تم اگر یہی دنیاوی چہرہ لے کر کے قبر میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہوں گے، فرشتے تم سے پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تم سر اٹھا کر کے حضور کو دیکھے ہوئے اور بتانے کی کوشش کرو گے کہ یہ میرے آقا ہیں. لیکن بزرگوں نے فرمایا رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار تو میری طرف مت دیکھنا، تجھے دنیا میں جب میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اپنی خواہشات کو ترک کرو، اپنے خواہشات کو ترک کرو، حضور کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ جاؤ. آج دنیا جس قدر مظالم تمہارے اوپر ڈھا رہی ہے کسی اور قوم پر نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. تم جس راستے پر آج چلے ہو یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ غیروں کا راستہ ہے. تم نے ایکٹروں کو دیکھا، فلمی ہیرو ہیروئنوں کو دیکھا اور چل پڑے ان کے نقش قدم پر. تمہیں پتہ بھی ہے وہ جہنم کے کس راستے پر لے جا رہے ہیں؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر کے بھیجا اور یہ فرما کر بھیجا میرا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تمہیں دیکھنا اس مدینے والے کی طرف چاہیے تھا، تم دیکھنے لگ گئے امریکہ، یورپ اور رشیا کی طرف. تمہارا چہرہ جب پھر گیا تو دنیا نے اپنا چہرہ تم سے پھیر لیا. ورنہ حالات ایسے تھے کہ یہودی عورتیں اور عیسائی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی رات کو کیا کہہ کے سلاتی تھی پتہ ہے؟ بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا. وہ ڈراتی تھی اپنے بچوں کو بیٹا سو جا ورنہ صلاح الدین آئے گا. آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں بیٹا سو جا نہیں تو پولیس آئے گا. ظاہر سی بات ہے پولیس کا ڈر ہے، بڈھے کا ڈر ہے، باہر سے چڑیل اور بھوتوں کا ڈر ہے. اپنے بچوں کو مائیں یہی تو دے رہی ہیں آج. ایک وقت وہ تھا کہ ایک غلام مصطفیٰ سے پوری دنیا تھراتی تھی، کانپتی تھی. کیوں؟ وہ حقیقت میں مصطفیٰ کے غلام تھے، حضور کے لیے جیے، حضور کے لیے دنیا سے گئے. اگر ایک فیکٹ چیز دیکھنا چاہتے ہو، حقیقت چیز دیکھنا چاہتے ہو، آج بھی مجمع میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھے جاتے؟ آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ تمہارے باپ داداؤں نے بھی شاید نہیں دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت ہو سکتا ہے کسی کے دادا نے دیکھا ہو، لیکن 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے مجمعوں کی زینت ہے اعلیٰ حضرت، ہماری محفلوں کی رونق ہے اعلیٰ حضرت. کیا کہنے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے کہ بڑے پٹھان خاندان کے تھے. میرے عزیزو ہماری مجلسوں کی رونق آج ہی نہیں،
یہ دنیا اور 1000 سال بھی چلے نا، ہر مجلس کی رونق وہ امام احمد رضا رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے پوری اپنی زندگی اپنے گھرانے کے قصیدے نہیں پڑھے، جو کچھ بھی کہا میرے مصطفیٰ کی تعریف۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور دنیا کو بھی اگر کچھ سبق سکھایا ہے تو یہی کہہ کر کے سکھایا سارے لوگوں کو، اے لوگوں بہکاوے میں مت آنا، گمراہی میں مت آنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم تھی نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تمہیں پتا ہے جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی والی ہے۔ اے مسلمان، تیری یہاں پر حالت یہ ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، چور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہاں سب جگہ چوروں کی رکھوالی ہے، سارے چور بیٹھے ہیں اوپر سے نیچے تک، وہ صرف تمہارے کپڑے لتے جائیداد کے چور نہیں ہیں، تمہارے ایمان کے چور ہیں، تمہارے اخلاق کے چور ہیں۔ دیکھو انہوں نے کیا کیا تم سے چوری کر لیا، تمہارا لباس ختم کر دیا، چوری تو کیا ہے؟ ایک عام مسلمان کو میں پہچان بھی نہیں پاتا، باہر جانے کے وقت سلام کروں کہ نہ کروں، نہ چہرے سے پتہ ہے نہ لباس سے پتہ ہے، کیسے پتہ چلے؟ سامنے والا سلام کرے تو لگتا ہے کہ ہاں ہے۔ یہ دنیا نے سب چوری کر دیا تمہارا، تمہارے چہرے کا غازہ ختم کیا، تمہارے سروں سے ٹوپیاں اتروا دی، لیکن تمہیں پہنایا کیا؟ یہی تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے، ہر چیز تمہاری چرا لی جائے گی، تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج اپنی روایات پر مضبوطی کے ساتھ آؤ، مضبوطی کے ساتھ آؤ اور اتحاد کے ساتھ اپنے علاقوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اتنا آراستہ کرو کہ پھر اگر یہ کسی جنگل میں بھی بیٹھے تو اللہ اور اس کے رسول کو فراموش نہ کر سکے، کہیں فراموش نہ کرے۔ میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے خلاف نہیں، اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، ہر بچے کو اسکول پڑھاؤ، لیکن جب بھی بچہ اسکول جائے تمہارے گھر میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جائے۔ بے شک بے شک۔ جب وہ گھر میں واپس آئے تو قرآن پاک کی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے سنائے، تاکہ اس کا جانا اور آنا ابتدا بھی قرآن سے ہو، انتہا بھی قرآن سے ہو۔ بچوں کی یہ تربیت رکھو کہ وہ اپنے شعائر سے، اپنے مقدسات سے سمجھوتا نہ کرے۔ اگر کسی تمہارے جوان بچے کو پکڑ کر کے کوئی ہاتھ کاٹے، انگلی کاٹے، اس کی ساری چیزیں کاٹے اور پھر اس سے کہے یہ چیز بول وہ چیز بول، تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا کہ بیٹا اپنے دل میں اتنا ایمان پیدا کر لے، اتنا ایمان پیدا کر لے، کوئی تیری نس کاٹے تو ہر بار تو اللہ اکبر ہی کہے، کیا کہنے، واہ واہ، ہر بار کیا کہے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ فخر سے اپنے بچوں کو سکھاؤ ہم کسی راجے مہاراجے کے وارثین نہیں، ہم بلال حبشی کے وارثین۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم صحابہ کے وارثین میں سے ہیں، ان کے علوم ان کے اخلاق کے وارث ہیں۔ لہذا اپنے بچوں میں جمع مردی آئے، بہادری آئے، خوف اور یہ بزدلی ان کی ختم کی جائے اور اپنی خواہشات سے باز آ جاؤ۔ اے نوجوانوں، گانے بجانے ترک کریں گے انشاءاللہ۔ اب کے بار یہ عہد کر کے اٹھو کہ اب میں سنوں گا تو میرے مصطفیٰ کے نغمے سنوں گا، حضور پاک کی نعتیں سنوں گا، اسی سے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا۔ رات کو سوؤں گا تو حضور پر درود پڑھ کر کے سوؤں گا، یہ نہیں کہ ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوئے نیند آ گئی اور پھر اگر صبح سے پہلے موت آئی تو تجھے قیامت کے دن انہی گانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھو، انہی حالتوں میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جیسے مرے ہو اسی حالت میں اگر اٹھائے جاؤ گے سب کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ میں تو 15 منٹ کے لیے آیا تھا، میری بات لمبی ہو گئی، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں، اتنی تاخیر تک مجھے آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میری کل تقریر کا خلاصہ، میرے پورے بیان کا لب لباب، معذرت اور ایک جو میں پونا گھنٹہ آپ کا کھایا ہوں، کل تقریر کا خلاصہ لب لباب حاصل کلام یہ ہے، اے عالم پور کے غیور مسلمانوں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کیا کہنے ہیں حضرت، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری بکھری ہوئی زندگی، ہماری ٹوٹی ہوئی زندگی، ہماری نیچے آئی ہوئی زندگی کو اگر اٹھا سکتے ہو، اگر اٹھا سکتے ہو، اگر بلندی پر لے جا سکتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی کام ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. واہ 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 واہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. ہماری بچیوں کے لیے بھی پیغام ہے، جو بچیاں یہاں ہیں تم فخر سے کہلاؤ کہ ہم کنیزان فاطمہ ہونے پر فخر کرتی ہیں. اور انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا، پردے اور حجاب کی پابند خواتین کے لیے مبارک ہو. قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لو، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچے کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنی کنیزاؤں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہے. کیا کہنے ہیں، واہ اور حدیث میں ہے 70,000 عورتوں کے ساتھ وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی. ان 70,000 میں خوش نصیب وہ خواتین ہیں جنہوں نے فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونے کا حق ادا کیا تھا، ان کے حجاب کی پابندیاں کی تھی. اللہ تعالی ہماری بچیوں کے حجاب کو سلامت رکھے، ان کے پردے اور ان کی عفت کو سلامت رکھے، اور ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو مولا خاک میں ملائے اور ذلت اور رسوائی کا انہیں شکار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.